والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے آپ حضرات کے درمیان گفتگو کا موقع نہیں مل سکا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پڑوسی منصور بھائی گزشتہ جمعے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ان کے کفن دفن کی وجہ سے آپ لوگوں کے درمیان گفتگو کا موقع نہیں ملا۔ آج اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک سورت کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جن آیتوں میں اللہ رب العزت بندوں کو ان کی اصل منزل، ان کی اصل ٹھکانے اور اس دنیا کی حقیقت کی طرف بندوں کا ذہن لے جانا چاہتا ہے اور بندوں کو اس طرف پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت بیان کر رہا الہاکم التکاثر، یعنی اس دنیاوی زندگی کو اللہ رب العزت نے اس انداز سے بیان کیا کہ بندے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اس حساب سے گزارتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس دنیاوی زندگی نے ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ڈال رکھا ہے۔ ہر انسان اس فکر میں رہتا ہے کہ میں مالی اعتبار سے اتنا آگے بڑھ جاؤں، اولاد کے اعتبار سے اتنا آگے بڑھ جاؤں، شہرت کے اعتبار سے اتنا آگے بڑھ جاؤں، میں اپنے کاروبار کو اس لیول تک پہنچا دوں۔ یہ دنیاوی سوچ انسان کو آگے بڑھانے والی سوچ انسان کو غفلت میں ڈالے رکھتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت بیان کر رہا حتی زرتم المقابر، کہ یہ سوچ تمہیں کہاں تلک پہنچاتی ہے، یہاں تلک کہ تمہارا قبرستان پہنچنا یقینی ہو جاتا ہے اور قبرستان پہنچنے کا نمبر آ جاتا ہے۔ اب قبرستان پہنچنا چند طریقے پر ہوتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی قبرستان اس اعتبار سے جائے کہ جو دوبارہ واپس آ ہی نہیں سکتا، یعنی انتقال کے بعد وہ قبرستان جا رہا اور اب واپس نہیں آ رہا۔ ایک تو قبرستان جانا یہ ہے، اور ایک قبرستان پہنچنا اس اعتبار سے ہے کہ ہم جنازوں کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، جنازوں کو اپنے کاندھوں پر لے کر قبرستان پہنچتے ہیں، مردے کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارتے ہیں، اور قبر کے اندر اتار کر اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تمام مرحلے ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ یہ اس چیز کی دعوت دے رہے کہ آج یہ تمہارے کندھوں پر ہے، کل ایک دن ایسا آئے گا تم کسی اور کے کاندھوں پر ہوگے۔ آج وقت وہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے قبرستان میں قبر کے اندر اس مردے کو اتار رہے ہو، اور کل کو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ دوسرے لوگ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گے۔ یہ مٹی کا ڈالنا ہمیں کس چیز کی طرف سبق دے رہا؟ یہ اس چیز کی طرف ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ آج تم اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر پر مٹی ڈال رہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ دوسرے لوگ تمہاری قبر پر مٹی ڈالیں گے۔ اور پھر قبرستان سے جو ہماری واپسی ہوتی ہے، وہ واپسی ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ انسان وہاں پر مٹی ڈال کر اور مٹی ڈالنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر قبرستان سے واپس آتا ہے۔ قبرستان کے باہر اگر پانی کا انتظام میں اپنے ہاتھوں کو وہیں دھو کر کے آتا ہے، یعنی وہ قبرستان کی مٹی اپنے ہاتھوں پر لگانا پسند نہیں کر رہا کہ جس مٹی کے اندر اس کو مٹی ہو جانا ہے۔ یہ ہمیں کس چیز کا سبق دے رہا
کہ آج اگر باپ کو قبر میں اتارا ہے تو اولاد، اور اگر اولاد کو اتارا ہے تو اس کا باپ، اگر بھائی کو اتارا ہے تو اس کا دوسرا بھائی، اگر شوہر کو اتارا ہے تو اس کی بیوی، آج کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا۔ آج اگر کوئی چیز کام آ رہی ہے تو وہ اپنے نامہ اعمال کام آ رہی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے یتبع المیت ثلاث، کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جایا کرتی ہے، میت کے ساتھ 3 چیزیں جایا کرتی ہے، فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں ایسی ہیں جو واپس آ جاتی ہے، اور ایک چیز ایسی ہے ویبقى واحد، ایک چیز ایسی ہے جو وہاں پر رہ جاتی ہے۔ یعنی جب گھر سے میت کو لے کر چلتے ہیں تو اس وقت چلتے وقت 3 چیزیں میت کے ساتھ ہوتی ہے، یتبع المیت ثلاث، کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں ہوا کرتی ہے، فیرجع اثنان، 2 واپس آ جاتی ہے، ویبقى واحد، اور ایک باقی رہ جاتی ہے۔ چلنے والی 3 چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 اس کے اعمال، نمبر 2 اس کے اہل و عیال، نمبر 3 اس کا مال۔ اعمال جو اس کے ساتھ ہے، جو اس نے اچھے برے اعمال کیے وہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اہل و عیال یہ بھی سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ اس کا خاندان، اس کی اولاد، اور اگر وہ بیٹا ہے تو اس کا والد اس کے ساتھ آج جا رہا، اس کا خاندان قبیلہ اس کے ساتھ جا رہا۔ اور تیسری چیز بیان کی والمال، اور مال اس کے ساتھ جاتا ہے۔ مال ساتھ جانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کفن کے اوپر جو چادر پڑی ہوئی ہوتی ہے، جو پردے کے لیے چادر ڈالی جاتی ہے، وہ کفن کا حصہ نہیں ہوتا، یہ مال اس کے ساتھ جا رہا۔ اب وہاں پر رہنے والی ایک چیز اور واپس آنے والی 2 چیزیں ہیں۔ رہنے والی ایک چیز، جو واپس آنے والی 2 چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کے اہل و عیال۔ اس کے اہل و عیال اس کو قبر میں اتار کر واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، وہاں پر مستقل کوئی نہیں بیٹھا رہتا، کوئی 2 منٹ قبر پر رکتا ہے، کوئی 10 منٹ رکتا ہے، کسی کو زیادہ ہی رکنا ہے، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ رک جاتا ہے، لیکن مستقل وہاں قبر کے سرانے کوئی نہیں رہتا۔ تو سب سے پہلے جو واپس آتے ہیں وہ اس کے اہل و عیال، اس کے خاندان کے لوگ، اس کی اولاد، یہ تمام واپس آ جاتی ہے۔ دوسری چیز مال واپس آتا ہے، یعنی جو کفن کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے وہ چادر واپس آ جاتی ہے۔ ایک چیز ہے جو وہاں پر رہتی ہے، وہ ہے اس کے نامہ اعمال۔ اب اس نے اگر اس دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کیے تب اس کے ساتھ ہے، برے اعمال کیے تب اس کے ساتھ ہے۔ میرے دوستو، یہاں پر مسئلے کے طور پر ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ کفن کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے یہ کفن کا حصہ نہیں۔ قبر میں میت کو اتارنے کے بعد جتنے وہاں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تقریباً سب عالم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور سب بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس چادر کو تختوں کے اوپر ڈال دیا جائے، اس چادر کو یہاں پر پھیلا دیا جائے، مٹی اندر نہیں جائے گی۔ یاد رکھنا، اس سے 2 نقصان ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ آپ نے شریعت کے مطابق عمل نہیں کیا، وہ چادر وہاں ڈالنے کی نہیں تھی، اور آپ نے اگر اس کو ڈال بھی دیا، دوسرا نقصان اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے لکڑی پر دمک جلدی لگتی ہے۔ کپڑے کی وجہ سے وہاں سیلن آتی ہے، اور اس سیلن کی وجہ سے ان لکڑیوں کے اندر، ان تختوں کے اوپر بہت جلدی دمک لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے قبر بیٹھ جاتی ہے۔ تو وہ چادر وہاں ڈالنے کی نہیں ہوتی، وہ چادر واپس لانے کی ہوتی ہے۔ واپس لا کر کیا کیا جائے؟ اس کو واپس لا کر کسی غریب کو صدقہ کر دیا جائے، فوراً نہ کیا جائے بلکہ کچھ وقت کے بعد، تاکہ کسی لینے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کفن کا کپڑا ہے، وہ کسی کو صدقہ کر دیا جائے، وہ کفن کا حصہ نہیں ہوتا۔ بہرحال میرا موضوع یہ نہیں، میرا موضوع یہ ہے کہ الہاکم التکاثر، کہ یہ دنیاوی زندگی ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ہمارا وقت گزر رہا۔ ہر بندہ، کوئی بندہ دنیا کے اندر ایسا نہیں، وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی جماعت سے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا کہ جو اس وقت کا انکار کر سکے، یعنی موت کا انکار کر سکے۔ دنیا کے اندر وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے رب کا انکار کر رکھا ہے کہ دنیا کا نظام چلانے والا رب نہیں ہے۔ کوئی ستاروں کو کہتا ہے، کوئی سیاروں کو کہتا ہے، کوئی چاند اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کو خدا مانتا ہے،
کوئی جلتی ہوئی آگ کو خدا مانتا ہے، کوئی درخت کو خدا مانتا ہے، کوئی پتھر کو خدا مانتا ہے۔ یعنی جو ہمارا حقیقی رب ہے، حقیقی معبود ہے، اللہ رب العزت ہے، لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا، لیکن آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو موت کا انکار کر سکے۔ یہ ایک ایسی اٹل چیز ہے جو ہر ایک کے گھر آنی ہے، یہ ایک ایسی اٹل چیز ہے جس کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ تو میرے دوستو، جب اتنی اٹل چیز اور اتنی یقینی چیز ہے تو میرے دوستو ہمیں یہ اس چیز کا سبق دے رہی کہ یہ دنیاوی تمہاری زندگی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کا جو تمہارا ٹھکانہ اور مکان اور گھر ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ ٹھکانہ تمام انبیاء اس دنیا کے اندر آئے یہی ایمان اور یقین بنانے کے لیے آئے کہ اے اللہ کے بندو، تم اس دنیا کے اندر آئے ہو لیکن یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں، تمہارا ٹھکانہ اگر ہے تو وہ آخرت ہے۔ تو یہ صرف الفاظ والی چیز نہیں کہ الفاظ سے ادا کر دیا کہ یہ دنیا یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں، ٹھکانہ تمہارا آخرت ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے، اس سے اگر کہا جائے کہ یہ جو تم وقت گزار رہے یہ تمہاری اپنی ملکیت نہیں، جس جگہ تم رکے ہوئے ہو یہ تمہارا مال نہیں، یہ تمہارا مکان نہیں، تو میرے دوستو اس سے کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اس سے اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ جو تمہارا اصل ٹھکانہ ہے اس اصل ٹھکانے کی تم تیاری کرو۔ ایک بادشاہ تھا بڑا مشہور، اس علاقے کا ایک قانون تھا۔ قانون یہ تھا کہ جب بادشاہ بنا کرتا تھا تو چند سال کے لیے متعین کیا جاتا تھا، اور متعین کر کے جب اس کا وقت مکمل ہوتا تھا تو وقت مکمل ہونے کے بعد میں اس کو ایک جنگلات علاقے میں لے جا کر چھوڑ دیا جاتا تھا، جہاں پر درندے ہوا کرتے تھے، جہاں پر موذی جانور پائے جایا کرتے تھے، وہاں اس کو چھوڑ کر تمام لوگ واپس آ جایا کرتے تھے۔ ہر مرتبہ ایسا ہی ہوتا کہ بادشاہ کو وہاں چھوڑ کر آتے اور آنے کے بعد پھر نیا بادشاہ چن لیتے۔ بہت مختصر کر کے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کو چنا گیا، اس بادشاہ کو چننے کے بعد جب وہ مسند پر بیٹھ گیا تو اس کو بیٹھنے کے بعد کہا کہ آپ اتنے وقت کے لیے چنے گئے ہیں اور اتنے وقت کے بعد آپ کو یہاں سے اٹھایا جائے گا اور ہم خود آپ کو اٹھا کر فلاں جنگل میں آپ کو چھوڑ دیں گے اور وہاں آپ مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آپ کے پاس کوئی دوسرا نہیں رہے گا اور ہم اپنا بادشاہ دوسرے کو متعین کر لیں گے۔ بادشاہ نے یہ تمام بات سننے کے بعد کہا کہ مجھے کہاں چھوڑ کر آؤ گے؟ کہا ہم تمہیں فلاں جگہ چھوڑ کر آئیں گے۔ بادشاہ نے اپنی بادشاہت میں اور اپنے اقتدار کے زمانے میں بادشاہ نے اس جنگل کے اندر اپنا عالیشان محل تیار کر لیا اور وہاں پر رہنے کی تمام آسودگیاں اور تمام چیزوں کا اپنا انتظام کر لیا۔ جب اس کا وقت مکمل ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ میرا وقت مکمل ہونے والا ہے اور مجھے لے جانے کی آپ تیاری کریں، آپ فلاں جنگل میں مجھے چھوڑ کر آئیں گے۔ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بادشاہ سلامت، اب ہم آپ کو کہیں نہیں لے کر کے جا رہے، آپ ہمیشہ ہمارے بادشاہ رہیں گے۔ کہا کہ تو یہ نظام جو آپ کا تھا کہ آپ ایک وقت متعینہ پر آپ بادشاہ کو اٹھا کر جنگل میں لے جایا کرتے تھے، کہا وہ تمام بادشاہ بے وقوف تھے، ہم ان سے بتاتے تھے کہ تم آج ہمارے بادشاہ ہو، چند دن کی تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی یہ جو تمہاری زندگی ہے کہ تم اقتدار سنبھالے ہوئے ہو، ایک وقت آئے گا تمہیں موت آ جائے گی، تمہیں ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان چھوڑ کر آئیں گے، وہاں پر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، وہاں پر کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ کوئی بادشاہ اس چیز کی تیاری نہیں کیا کرتا تھا۔ آپ نے جو یہ مکان فلاں جگہ بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے آپ بادشاہت کی مسند پر بیٹھ کر اپنے اصل مکان کو، اصل ٹھکانے کو نہیں بھولے۔ آپ عقل مند ہیں تو میرے دوست، عقل مند بندہ وہی ہوا کرتا ہے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اصل ٹھکانے کو نہ بھولے، اپنے اصل ٹھکانے کی تیاری کرتا رہے۔ ہر ایک بندے کو جہاں جانا ہی ہے تو کیوں نہ ہم مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کریں۔ آج گھر کے سربراہ والد ہے
والد کے جاتے ہی سربراہ کوئی اور بن جاتا ہے۔ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کل بادشاہ کوئی اور تھا، آج اس کی بادشاہت ختم اور بادشاہ کوئی اور متعین ہو چکا۔ اب اس کے ساتھ کیا چیز کام آ رہی؟ اس کے ساتھ اپنے نامہ اعمال کام آ رہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت اس انداز سے گزاریں کہ جب رب کے سامنے حاضری ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ جب رب کے سامنے ہمارا نامہ اعمال کھلے تو وہاں پر ہماری نگاہیں جھکی ہوئی نہ ہو، بلکہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل رہا ہو۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے، اللہ رب العزت تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ جتنے بیمار اس دنیا کے اندر ہیں، اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام قرض داروں کو قرضے سے بری فرمائے، تمام کاروبار والوں کو کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔